بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام پہلا اور درست قدم ہوگا۔ یہی اقدام کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انتخابات سے متعلق پرتشدد واقعات انٹرنیٹ اور موبائل سروسز پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دوستوں یورپ اور امریکہ میں مظاہرے جاری ہیں۔ بھارت میں فصلوں کی قیمتوں پر کسان پھر سے احتجاج کرنے کو تیار ہیں۔ بھارت کے لاکھوں کسان ایک بااثر ووٹنگ بلاک بناتے ہیں اور حکمراں جماعتیں کاشتکاروں کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ اتحاد اور تعاون سے ہو سکتا ہے۔ حلقہ PP-49 سیالکوٹ سے کامیاب امیدوار اور 9 منتخب رکن قومی اسمبلی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ مودی سرکار کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ ہزاروں کسان نئی دہلی کا گھیراؤ کرنے پہنچ گئے ہیں۔ مطالبات کی منظوری تک واپس گھروں کو نہیں جائیں گے، ایسا دوستوں کسانوں کا کہنا ہے۔ عاطف اسلم کا کہنا ہے کہ غلطی سے نامناسب شاعری گانے پر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ آج کل ہر کوئی بغیر محنت کیے کم وقت میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اردن کے بادشاہ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے دوستوں ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل رافع میں فوجی کارروائی سے پہلے 10 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اپروچ کر رہی ہے، لاہے عمل عمران خان طے کریں گے۔ ہمیں اپنے منتخب نمائندوں پر عدم اعتماد نہیں۔ جہانگیر ترین، محمود خان، پرویز خٹک کا حال قوم نے دیکھ لیا ہے۔ ایک تحقیق میں وزن کم کرنے والی ادویات سے دوستوں پٹھے سکڑنے کے خطرات کا انکشاف ہوا ہے۔ دوا استعمال کرتے وقت صارف وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ چکنائی اور پٹھے بھی کھو دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اڑنے والا سکہ بنا ڈالا۔ سکے میں موجود موٹر مخصوص ڈیزائن کردہ بیس کے ساتھ مقناطیسی فیلڈ بناتی ہے جس کے سبب یہ سکہ ہوا میں تیرتا ہے۔ لیکن دوستو سائنسدانوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ PTI نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر ملک مجرموں کو دینے کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ مسترد گروپوں کے درمیان اقتدار کی بندر بانٹ عوامی مینڈیٹ کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے برابر ہے۔ رافع پر اسرائیل کی تازہ وحشیانہ بمباری میں دوستوں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے 14 گھروں اور 3 مساجد کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 60 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستانی شارٹ فلم جامن کا درخت گنیز ورلڈ فلم فیسٹیول کے لیے منتخب ہوئی ہے۔ ازواجی تعلقات اور گھریلو تشدد پر مبنی فلم بی گل نے لکھی ہے جبکہ اسے رافع راشدی نے ہدایت کاری دی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ حماس کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت اور بذات خود جو بائیڈن صہیونی وزیر اعظم کو رافع پر حملے کا گرین سگنل دے کر اور اس غاصب حکومت کی فوجی اور مالی مدد کر کے فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ رافع شہر میں صہیونی حملوں میں ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے۔ دوستو خبر ہے کہ صہیونی حکومت نے شہر رافع میں اپنے تازہ ترین حملے میں ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔
فلسطینیوں کی حمایت میں امریکی طلبہ کی بھوک ہڑتال ہوئی ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے طلبہ کی بھوک ہڑتال دوستوں بدستور جاری ہے۔ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تاحال پر امید ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک ایسا دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ بہتر طرز حکمرانی کے لیے نواز شریف کو خود حکومت کی قیادت کرنی چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔